زمیں سے آسماں تک ہر ستارہ مصطفیٰ کا ہے، زمیں سے آسماں تک ہر ستارہ مصطفیٰ کا ہے، جہاں میں جو کچھ ہے سارا کا سارا مصطفیٰ کا ہے۔ یہ زمیں سے آسماں تک ہر ستارہ مصطفیٰ کا ہے اور جہاں میں جو کچھ ہے سارا کا سارا مصطفیٰ کا ہے۔ اور فلک پر اپنا سینہ چیر کر مہتاب یہ بولا، فلک پر اپنا سینہ چیر کر مہتاب یہ بولا، میں ٹکڑے کیوں نہ ہو جاؤں اشارہ مصطفیٰ کا ہے۔ فلک پر اپنا سینہ چیر کر مہتاب یہ بولا، میں ٹکڑے کیوں نہ ہو جاؤں اشارہ مصطفیٰ کا ہے۔ اور نور محمدی سے یہ سب کائنات ہے، نور محمدی سے یہ سب کائنات ہے۔ کتنی عظیم سرور عالم کی ذات ہے، پائیں شفا مریض حلیمہ کے حوض سے، دھومن نبی کے پیر کا آب حیات ہے۔ حضرات گرامی، یہ تھے حافظ مسعود صاحب جو بارگاہ رسالت میں سرکار اعلیٰ حضرت کا کلام پیش کر رہے تھے اور ہم سب کے قلب و جگر کو منور و مجلہ فرما رہے تھے۔ حضرات، آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں جو آپ کے کانوں تک آواز پہنچ رہی ہے یہ رضا ساؤنڈ سروس کے طرف سے ہے، اور آج کے اس عظیم الشان اجلاس کا پروگرام ہمارے لمرا ایجنسی کے مالک علی جناب نوشاد بھائی شوٹ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سی ڈی بھی آپ کو ملے گی اور اس کا پروگرام بھی آپ کو ملے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ انٹرنیٹ پہ بھی یہ پروگرام آپ کو دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ حضرات گرامی، آئیے پھر نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد ایک شاندار تقریر سے آپ حضرات کے ذہن و دماغ کو منور و مجلہ کیا جائے۔ میری مراد استاذ الحفاظ القرہ، عالم باوقار حضرت حافظ و قاری محمد ایوب صاحب کے بلا برکاتی، خطیب و امام شاہی جامع مسجد یاسین گنج لکھنؤ، میں گزارش کروں گا کہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے واعظ حسنہ سے ہم سب کے قلب و جگر کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آئیے ان کا استقبال بلند آواز سے نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کے چھاؤں میں کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن رحمت للعالمین، جشن رحمت للعالمین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آؤ بھیا۔ اور واقعی جنہوں نے اللہ سے ڈرا اور تو الحمدللہ اس سے جو ہے پوری کائنات ڈرتے ہوئے نظر آتے ہیں، خواہ انسان ہو یا جنات ہو یا حیوانات ہو یا نباتات ہو، کوئی بھی شے ہو جو اللہ سے ڈرتی ہے ساری کائنات اس سے ڈرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ تو اللہ سے ڈرنے والے انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، عشرہ مبشرہ، اہل بیت اطہار پنجتن پاک اور اللہ والے یعنی اولیاء کرام بزرگان دین، ان مقدس ہستیوں، ان مقدس ہستی کہ یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو حضرات گرامی، اور جو ان کے نقش قدم پر چلتا ہے وہ بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ یا رسول اللہ، دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ارے دعویٰ کے لیے دلیل چاہیے، ارے دلیل سب کے پاس نہیں ملا کرتی ہے۔ ارے دلیل تو اسی کے بعد ملا کرتی جو غلامان مصطفیٰ ہوا کرتا ہے، جو عاشقان مصطفیٰ ہوا کرتے ہیں، انہی کے پاس دلیل ملا کرتی ہے۔ اور الحمدللہ اور غلامان مصطفیٰ جب دلیل دیا کرتے ہیں جبھی تو دشمنان مصطفیٰ ذلیل ہوا کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی حبیبی یا رسول اللہ۔
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، جتنے بھی اللہ کے محبوب بندے ہیں سبھی اللہ سے ڈرے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں تو ساری کائنات ان سے ڈرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرات گرامی، اب آئیے، اللہ سے ڈرنے والے اور ساری کائنات ان سے کیسے ڈرتی ہے؟ ایک صحابی رسول، اب دیکھیے کس طریقے سے دنیا کی ہر شے ان سے ڈرتی ہے۔ اس صحابی رسول سرکار سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے، جنگل سے گزر ہو رہا تھا، راستے میں کیا دیکھا کہ ایک شیر ہے۔ اب شیر دیکھا، اب وہ جو ہے کچھ گھبرائے، لیکن الحمدللہ ہمت نہیں ہارے، حوصلہ نہیں پست ہونے دیا، بلکہ جب وہ شیر آیا تو شیر سے کیا فرماتے ہیں؟ اے شیر، تجھے نہیں معلوم ہے میں کس کا غلام ہوں؟ تجھے نہیں معلوم ہے؟ تو شیر ضرور ہے، ارے میں تو ان کا غلام ہوں جن کی جو ہے ساری کائنات غلامی کر رہی ہے۔ ارے تو بھی غلامی کر رہا ہے، ارے میں امام الانبیاء حبیب کبریا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ ارے جب اتنا سنا، شیر جو ہے آپ کے قدموں پہ اپنا سر ڈال دیتا ہے، وہ شیر ہے، جبکہ شیر جنگل کا راجہ ہوا کرتا ہے نا، شیر جو ہے جنگل کا راجہ ہوا کرتا ہے، لیکن جیسے اس نے جو ہے اللہ کے پیارے محبوب کا نام سنا تو وہ شیر جو ہے آپ کے قدموں میں سر ڈال دیتا ہے، اور سر اٹھا کر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو گویائی عطا فرمائی، وہ کہتا ہے کہ چلیے میں آپ راستہ بھول گئے ہیں، آپ راستہ بھول گئے سرکار کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے ہاں۔ تو شیر نے کہا چلیے میں آپ کو راستہ بتا دیتا ہوں۔ اب شیر جو ہے آگے آگے اور غلام مصطفیٰ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ جب شیر نے راستے پہ لا کے کھڑا کر دیا تو شیر نے اس صحابی رسول سے کیا کہا، بلکہ یوں سمجھیے کہ وہ شیر جانے اور سننے والے وہ صحابی رسول جانے، تو حقیقت میں وہ شیر یہی کہہ رہا ہوگا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے خطا ہوئی جو میں نے آپ کا راستہ روکا، لیکن میری یہ سفارش اللہ کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے گا اور میرے لیے دعا کیجئے گا، اور جو مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، اس کو معاف کیجئے گا۔ تو دیکھا یہ غلامی کا فرض ہے، جس نے غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا تو الحمدللہ وہ یہاں بھی کامیاب ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور قبر میں بھی کامیاب ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور میدان محشر میں بھی کامیاب ہوتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ یہ غلامی الحمدللہ یہ سب کو نصیب نہیں ہے۔ یہ غلامی جو ہے، پھر مجھے کہنے دیا جائے، یہ غلامی جو ہے بہت ہی خوش نصیب کو ملا کرتی ہے، بہت ہی خوش نصیب کو ملا کرتی ہے، کیونکہ غلامی الحمدللہ غلامی میں بہت بڑا فائدہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی غلامان مصطفیٰ کو جو ہے اللہ کے پیارے محبوب کی غلامی نصیب فرمائے، اللہ والوں کے غلامی نصیب فرمائے، اللہ کے پیارے محبوب بندوں کے غلامی عطا فرمائے، اور انہی کی غلامی میں ہمیں آپ کو جلائے، اور انہی کی غلامی میں ہمیں آپ کو موت آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔